اور بہت ساری روایتوں میں تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر عبادت کے بعد دعا نہ کی جائے تو وہ آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. اللہ پاک کو آپ کی دعا اتنی پسند ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جواد حسین آبدی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید نور رحمانی بھائی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہماری بہن ریلیجیس اسکالر عائشہ بلال موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہماری بہت پیاری نعت خوان بہن جویریہ سلیم بھی موجود ہیں. آپ تمام تو لوگوں کو میں ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور پہلا سوال ہی یہی ہے، دعا کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید میں سورہ اعراف میں ایک آیت ہے ادعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہر کیفیت میں پکارو، چاہے امید کی کیفیت ہو یا تم کسی خوف میں ہو یا اللہ سے تمہیں کوئی حاجت ہو، تم طلب کرنا چاہتے ہو، اللہ کو ہر حال میں پکارنے کا حکم ہے. اور پھر اگلا جملہ بڑا پیارا ہے جو دعا کے عنوان کو اور واضح کرتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے قریب تر ہے. پیچھے کہا دعا مانگو، آگے کہا اللہ کی رحمت محسنوں سے قریب ہے. اس کا مطلب دعا خود رحمت الہی کا مجسم ایک مجموعہ ہے. اگر کوئی چاہتا ہو کہ رحمت الہی کو طلب کرے تو دست دعا کو بلند کرے. بعض روایات میں آیا کہ ان الدعاء کہف الاجابہ، دعا جو ہے وہ اجابت کی پناہ گاہ میں ہے. کما ان الصحابہ کہف المطر، جیسے بارش جو ہے وہ بادلوں کی پناہ میں ہوتی ہے، جب تک بادل گرجتے نہیں اور آپس میں وہ نہیں ہوتے. اسی طریقے سے ایک روایت میں آیا کہ اکثر الدعاء، دعا کی کثرت کرو، دعا مانگا کرو. فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ حَاجَةٍ، کیونکہ دعا کرنا ہر جو ہے وہ سوال کی، ہر حاجت کی چابی ہے، اور وہ نجاح عمل کل عمل، ہر عمل میں نجات تمہیں عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے آیا کہ دعا کرنا جو ہے وہ ہر لکھی ہوئی تقدیر کو بھی جو مٹا دیتا ہے. البتہ یہاں پہ یہ وضاحت ہونی چاہیے کہ وہ تقدیر جو ہے جس کو اللہ مٹا دیتا ہے وہ غیر حتمی ہوتی ہے. حتمی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ لکھ دیتا ہے اس کو اللہ بھی نہیں مٹاتا. ایک بات امام منتقیان کے پاس ایک شخص بھی آیا تھا نا کہ اس نے کہا تھا جب ہماری قسمت لکھ دی گئی ہے تو پھر ہمیں کیوں کہا گیا کہ ہم محنت کریں دعا کریں؟ اس میں دو باتیں بہت آسان سی فرمایا کہ تقدیر دو قسم کی، حتمی اور غیر حتمی. حتمی وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حتمی لکھی ہوئی ہے. غیر حتمی وہ ہے جو انسان پہ موقوف ہے. صدقہ دے، نیکی کرے، صلہ رحم کرے تو اس کو خدا کم زیادہ کر سکتا ہے. لیکن دونوں صورتوں میں خدا کے علم میں بات ہے، اس کی حتمی بھی غیر حتمی تقدیر بھی. تو دعا کرنا بہرحال یہ جو روایت میں کہ قضا کو بدل دیتا ہے، تقدیر کو بدل دیتا ہے. اور رمضان کا مہینہ چونکہ چل رہا ہے، اب ہم افطار کے قریب ہو جائیں گے کچھ دیر کے بعد، ایک روایت میں آیا کہ ان للصائم عند افطارہ دعوۃ لم ترد، روزے دار کے لیے اسپیسیفکلی کچھ دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ایک کوٹا رکھا ہے دعاؤں کا جو افطار کے وقت کبھی رد نہیں ہوتی ہیں. تو دسترخوان پہ بیٹھیں تو کھانے پہ کودنے سے بہتر یہ ہے کہ افطار کو کرتے اٹھائیں. اور مولا متقیان جب بھی نوالا اٹھاتے افطار کے لیے تو جو جملہ پڑھتے تھے یا واسع المغفرۃ اغفر لی، اور سورہ قدر بھی اگر افطار کے وقت پڑھیں گے تو انشاءاللہ دعائیں اور قبول ہو جائیں گی. کیا آداب ہیں، کتنی پیاری بات، کیا آداب ہیں نور بھائی دعا کے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَاَ. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آداب میں خود قرآن سے پوچھتا ہوں جو آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ، واو عطف کا گیا، اور جب سوال وَإِذَا سَأَلَكَ، اب جب سوال کریں تم سے، یا سائل ہوں تمہارے، یا منگتے ہوں تمہارے، یا مانگنے والے ہوں تمہارے. وَإِذَا سَأَلَكَ، مانگنے والے ہوں تیرے، عبادی پر بندے ہوں میرے، پھر عطا کروں گا. آئی سمجھ میں؟ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ نسبت مصطفیٰ سے ہو، حضور کا عاشق ہو، حضور کا وسیلہ دے کے مانگنے والا ہو، اللہ کی حمد کرنے والا ہو، نبی پہ درود پڑھنے والا ہو، بیچ میں دعا رکھ دے پھر درود پڑھ دے. اب اللہ کی تعریف ہوگی، رسول اللہ کا نام ہوگا، آل محمد کا ذکر ہوگا، اللہ دعا قبول کر لے گا. اب اللہ اعمال کو نہیں دیکھے گا، نام محمد کو دیکھے گا، اور نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. اب میں قرآن سے، پھر میں قرآن کی بات کروں. یہ تو گارنٹی آ گئی نا کہ پھر آپ کو پتا ہے کہ اب تو رد نہیں ہو سکتی، یہ تو گارنٹی آگے درمیان میں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی اشکال آ جائے. فَتَلَقَّى آدَمُ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اب سبحان اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھا ہوا. فَتَلَقَّى، آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، اور خطا ہونے کے بعد فتلقى، ہم نے القاء کیا ان پر. فتلقى آدم، آدم پہ کیا، الہی من ربی، رب کی طرف سے. کیا القاء تھا؟ آدم جب تم نے آنکھ کھولی تھی تو آنکھ کھولنے کے بعد تم نے دیکھا کیا تھا چاروں طرف؟ کہا پرورتی دکھا یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تیرے نام کے ساتھ محمد کا تھا. تو کہا محمد کا وسیلہ دو، تو اللہ کے نبی آدم نے محمد کا وسیلہ دیا تو اللہ نے شفیع قبول عطا فرمائی. میں یہیں سے بریک پہ جاؤں گی اور وسیلے پہ میں آؤں گی، کہیں میں جائے گا. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک جو میں 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے، اور اللہ پاک کی بھی اپنی محبوب شخصیات ہیں،
جن کا ہمیں معلوم ہوتا ہے، جب اہل بیت کے حوالے سے ذکر بھی کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، جب ہم کہیں مانگنے بھی جاتے ہیں، مانگنے والا آتا ہے، وہ بڑا اسمارٹ ہوتا ہے. ہماری گاڑی میں وہ آ کے پہلے دیکھتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، پھر دیکھتا ہے ساتھ میں کون بیٹھا ہوا ہے. لگتا ہے والد بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو پھر فوراً ہی بچے کا صدقہ مانگنا شروع کر دے گا، بچے کا حوالہ دینا شروع کر دے گا. وہ بھی اسمارٹ ہے، اس کو پتا ہے کہ جی اگر میں یہ مجھے ویسے نہیں دے گا، لیکن اگر میں اس کو صدقہ دوں گا اور اس کو حوالہ دوں گا اس کے باپ کا، اس کے بچے کا، اس کے میاں کا، اس کے بھائی کا، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ مجھے نہ دے. ان کو بھی ٹیکٹکس پتہ ہیں. تو ہمیں بھی بہت ساری جگہوں پہ پتہ ہے کہ جب اللہ پاک سے آپ نے مانگنا ہے تو اللہ کے پیاروں کا حوالہ دینا کتنا ضروری ہے. جیسے انہوں نے بات کی وسیلے کی، یہ نسبت کتنی امپورٹنٹ ہے دعا میں، ذرا اس کا بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تقوی والے جو لوگ ہیں، مومنین ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ارشاد فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے لوگوں اللہ سے ڈرو. اور اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ. ٹھیک ہے، یہ تو بالکل مطلب ظاہر ہے. یہ بات کی تھی کہ رحمت ان پہ ہوگی جو کہ تقوی اختیار کریں گے، اور تقوی والوں کے لیے بات کہی. تقوی والوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب تم تقوی اختیار کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، تو اب کیا کرو گے؟ وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو. یہ کہیں اور سے نہیں، قرآن کی آیت سے میں بتا رہی ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرو. اب وسیلہ کس کا اختیار کریں، کیسے اختیار کریں؟ حضرت عمر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بارشیں ہوتی تھیں یا نہیں ہوتی تھیں یا کبھی پریشانی کے عالم میں ہوتے تھے تو نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ظاہری فرمایا تو آپ کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھے نبی کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ بناتے ہیں، اللہ ان کے صدقے سے بارش برسا دے. سنن دارمی کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے آ کر کہا کہ کہہ تو گیا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے مدیہ، اگر سمجھ لیں نا ہم اس چیز کو، کہہ تو گیا ہے. اما عائشہ نے کہا کہ جو روضے کے اوپر جو چھت ہے اسے کھول دی جائے، بادل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کریں گے تو برسنا شروع ہو جائیں گے. سنن دارمی میں لکھا ہے کہ جب چھت بنائی گئی اور کھولا گیا، بادلوں نے زیارت کی، رسول کی قبر کی، تو برسنا شروع ہو گئے. وسیلہ مل گیا. تو مل نہیں سکتا خدا ان کا وسیلہ چھوڑ کر، غیر ممکن ہے کہ چڑھیے چھت پہ زینہ چھوڑ کر. نہیں چڑھ سکتے نا. تو وسیلہ بنانا بہت ضروری ہے. جب آپ اللہ کا قرب چاہ رہے ہیں نا تو پھر ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، اور خاص بارہا ہمیں بتایا گیا کہ اہل بیت یہ بہت اہم ہستیاں ہیں، ان کا وسیلہ دے کر جب آپ دعا مانگتے ہیں نا، اور پھر آپ جہاں جہاں پھنس رہے ہیں نا، جیسے میری زبان میں برکت نہیں ہے تو میں کہوں اے اللہ تجھے نبی کی گفتگو کا واسطہ، اگر میرے پردے میں اتنی کامیابی نہیں ہے تو میں کہوں اے اللہ تجھے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پردے کا واسطہ. ٹھیک ہے، میرے گھر میں اولاد نہیں ہے تو میں کہوں ان دو ننھے شہزادوں کا واسطہ. میرے گھر میں عید کی تیاری نہیں ہوئی ہے تو میں وسیلہ بناؤں ان جنت کے دو جوڑوں کے آنے کا واسطہ. ٹھیک ہے، تو میں وسیلہ بناؤں گی اور میں اللہ سے کہوں گی اللہ تعالیٰ وہ ادا حضور کے زلف عنبری کا واسطہ، ان کی خوبصورت آنکھوں کا واسطہ، ان کے لبھائے مبارک کا واسطہ، ان کے چلنے کا واسطہ، ان کے بیٹھنے کا واسطہ، ان کی گفتگو کے انداز کا واسطہ، اے اللہ مجھے عطا فرما. آپ مجھے بتائیں جب میں یہ باتیں کروں اتنے لوگوں کو پسند آتی ہے. خدا تو اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا ہے. تو پھر جب میں اللہ سے کہوں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ میری دعاؤں کو نہ قبول فرمائے؟ تو ضروری ہے کہ وسیلہ اختیار کیا. بہت بہت پیاری بات. میں چاہوں گی اس سے پہلے بریک پہ جاؤں